السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ پھٹکار پلائی۔ ان سے یہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب توریت اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، موجود ہیں، اور آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جس آخری نبی کی بشارت دی ہے توریت انجیل میں، تمہاری کتاب میں، اس نبی کی جو صفات ہیں، جو علامتیں اور پہچان ہیں، اسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چھپانا نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا یہود و نصارہ نے کہ تھوڑے سے مفاد کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سے کیے گئے اس عہد و پیمان کو پس پشت ڈال دیا، ٹھکرا دیا۔ تو اس آیت میں اہل علم کو یعنی یہود و نصارہ کا ذکر کر کے اہل علم کو تاکید کی گئی کہ دیکھو یہود و نصارہ نے بہت برا سودا کیا۔ برا سودا کیوں کیا؟ اللہ کے عہد کو پیچھے ڈال کر نبی کی خوبیوں کو، علامتوں اور صفات کو ٹھکرا دیا، پس پش ڈال دیا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں یا عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا، ان سے جو عہد و پیمان لیا گیا اور اس عہد کو انہوں نے توڑا دنیاوی فائدے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، تو ان کو ڈانٹ پھٹکار کر کے بتایا گیا، ڈانٹ پھٹکار پلائی گئی اور سبق دیا گیا اس امت کے لوگوں کو کہ اب اللہ کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کی کوئی بات چھپانی نہیں ہے۔ چھپاؤ گے تو انہی کی طرح ڈانٹ پھٹکار پاؤ گے، وہی اسی انجام کو پہنچو گے۔ اللہ کے کلام کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو چھپانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی تلاوت سے روک دیا جائے، حفظ سے روک دیا جائے، مگر آج کوئی تلاوت سے نہیں روکتا مسلمانوں، حفظ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے حافظ ہوتے ہیں۔ چھپانے کی دوسری جو سب سے خطرناک صورت ہے، لوگوں کو ترجمہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں، تفسیر پڑھنے سے روک دیتے ہیں، اس کے اندر جو احکام اور مسائل ہیں ان کو سمجھنے سے روک دیتے ہیں، یا جو لوگ، بہت سارے لوگ جو قرآن کو سمجھاتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، تو اصل پیغام تفسیر سلف یعنی قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے، تو اس تفسیر کو چھوڑ کے اپنی عقل و دماغ سے تفسیر کرنا شروع کریں گے تو یہ بھی تحریف اور چھپانا دونوں ہو گیا۔ تو کہا کہ قرآن کو چھپانا نہیں ہے، اس کے کسی علم کو نہیں چھپانا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے، احادیث شریفہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تو نبی کی حدیث کو چھپانا یا قرآن کے کسی حکم کو چھپانا دونوں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ جس نے کسی علم کے بارے میں جس سے کسی نے سوال کیا، جس سے پوچھا گیا، اور اس نے اس علم کو چھپا لیا، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اور بیڑی پہنائی جائے گی۔ اس علم کو چھپانے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج بہت سارے فقہا کے مذہب پہ چلنے والے یا چلنے کا دعویٰ کرنے والے، فقہا نہیں، ائمہ محدثین، وہ تو دین کے خادم تھے، کسی ایک مسلک یا مذہب کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جب دیکھتے ہیں کہ قرآن یا سنت ہماری فقہ یا ہمارے مسلک کے خلاف ہے، تو قرآن حدیث کو چھپا لیں گے یا اس کی غلط تفسیر یا مفہوم بیان کر کے اپنے مسلک کو آگے بڑھا دیں گے۔ جیسے طلاق وغیرہ کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، اور بہت سارے مسائل میں، عورتوں کے مسجد میں جانے وغیرہ کے مسائل، عقائد کے بہت سارے مسائل،
احکام اور عبادات کے مسائل میں جہاں مسلک ٹکراتا ہے قرآن حدیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، علم کو چھپانا بھی خطرناک ہے۔ اور دوسری ایک بڑی مصیبت اس وقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیمرہ لے لیں گے، مائک لے لیں گے اور کہیں گے پوچھو پوچھو، آن لائن پوچھو، مجمع میں پوچھو، اور ان کو لا ادری کہنا نہیں آتا، کچھ بھی الٹا سیدھا بتا دیں گے، نہیں علم ہے پھر بھی جواب دے دیں گے۔ یہ بھی ناجائز اور حرام اور غلط چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے اپنی مرضی سے قرآن میں کچھ کہا یا بغیر علم کے فتویٰ دیا تو خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ بھی حرام ہے، اور علم کو چھپانا، علم ہے اس کو نہ پھیلانا، یہ بھی حرام ہے۔ دونوں صورتیں یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں، اور آج اس امت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے، نبی کے راستے پہ نہیں، سلف صالحین کے راستے پہ نہیں، وہ گمراہی کے راستے پہ ہے۔ نہ تو علم کو چھپانے کی اس دین میں گنجائش ہے، اور نہ بغیر علم کے کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ یہ پہلا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، علم کو چھپانے سے ڈرایا گیا، وارننگ دی گئی۔ دوسرا مسئلہ، عہد و پیمان اہل علم سے لیا گیا ہے۔ جن کے پاس علم نہیں، جاہل، ان سے کیا عہد و پیمان لیا جائے گا؟ جو علم رکھتے تھے اہل کتاب یہود و نصارہ میں بھی، جو توریت اور انجیل کو سمجھتے تھے، ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ اور اس امت میں جو اہل علم ہیں، یہ ان سے بھی یہ عہد و پیمان ہے کہ علم کو چھپانا نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، علم کو بیان کرنا۔ کسی کے پاس علم ہے تو اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ علم کو بیان کرنے، پھیلانے کی بہت ساری صورتیں، آپ مجلسوں میں درس دیجئے، کتابیں پڑھائیے، واعظ کیجئے، خطبہ جمعہ دیجئے، سیمینار کیجئے، پروگرام کیجئے، کلاس کیجئے، شخصی ملاقات کیجئے۔ علم کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ علم کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ علم نافع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کی دعا کرتے تھے۔ نفع بخش علم، انسان کو سب سے پہلے جس کے پاس علم ہے اس کا فائدہ اسے پہنچنا چاہیے، پھر دوسروں کو پہنچنا چاہیے۔ اسے کیسے پہنچنا چاہیے؟ عمل کی صورت میں۔ عالم ذی علم کو اس کا فائدہ سب سے پہلے عمل کی صورت میں پہنچنا چاہیے، اور پھر جب عمل کی دنیا میں آ گیا تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ چوتھا مسئلہ، بڑے اور اہم کاموں میں لا تو بیننہ ولا تکتمونہ، نفی اور اس بات کہ دیکھو تمہیں بیان بھی کرنا اور چھپانا نہیں ہے۔ صرف بیان کر دینا، یہ حکم دینا کافی تھا، لیکن اللہ نے علم کو پھیلانے کی اتنی تاکید کی، کہا کہ دیکھو علم کی اشاعت کرنا ہے، اور کوئی چیز علم کی جو اللہ کے قانون، حکم، شریعت کا حصہ ہو اسے چھپانا نہیں ہے۔ یہ علم چھپانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا کہ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ علم جتنا پھیلائیں گے اتنا بڑھے گا، اتنا لوگوں کا اور پھیلانے والے کا فائدہ ہوگا۔ پانچواں مسئلہ، اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی، یہود و نصارہ کی۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ آج کوئی اللہ کی کتاب، نبی کے سنت کے علم کو چھپاتا ہے تو وہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہے، اور اللہ کی کتاب اور نبی کے سنت کے علم کو پھیلاتا ہے تو نبی کے صحابہ کے راستے پر وہ ہے، جو کہ سب سے بہترین راستہ ہے، اللہ کا چنا ہوا اور انعام نازل کردہ راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ نبی کے صحابہ کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ، صحابہ کا، صدیقین کا۔ اور غیر المغضوب علیہم، یہ یہود اور نصارہ کا راستہ ہے۔ چھٹا مسئلہ، آدمی علم کو کیوں چھپاتا ہے، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ایسا اس لیے کہ جو چیز وہ بیان کر چکا ہے، جس پر اس کی کرسی اور گدی قائم ہے، اگر صحیح چیز بیان کرے گا تو اس کی کرسی اور گدی خطرے میں ہو جائے گی، تو لوگوں سے اصل علم کو چھپاتا ہے۔ جیسے جو مجاور ہوتا ہے، پجاری ہوتا ہے، گدی نشین ہوتا ہے، سجادہ نشین ہوتے ہیں، یا پیر جو درگاہوں کے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ سجدہ کرنا حرام ہے، چادر چڑھانا صحیح نہیں ہے، طواف کرنا قبروں کا صحیح نہیں، سب جانتے ہیں وہ کہ کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ناجائز، سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر وہ سب بتا دیں
تو پھر وہاں کوئی نہیں جائے گا، ان کی سجادہ نشینی، گدی نشینی، ان کا کاروبار دکان بند ہو جائے۔ آپ ایک دم جنرل اور سمپل انداز میں کسی مجاور سے، گدی نشین یا سجادہ نشین سے پوچھ لیجیے کہ شرک کرنا کیسا ہے، وہ فوراً جواب دے گا کہ شرک حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے آپ یہاں جو عمل دیکھ رہے ہو، کر رہے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے، تو پھر آپ کو گھمائے گا پھرائے گا۔ عمومی جواب تو ہر آدمی وہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان توڑنے والوں کا ذکر کیا کہ وہ دنیا کے مفاد کے لیے علم کو چھپاتے تھے۔ آج بھی اس امت میں جو قبروں کے پجاری، قبوری مسلمان جو ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن پورا کا پورا ان کا عقیدہ شرکیہ ہے، اس لیے کہ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مجاور یا سجادہ نشینوں، گدی نشینوں نے بتایا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، اور اپنے مال کمانے کے لیے، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے۔ تو اس کا ذکر کیا کہ کیوں وہ ایسا کرتے تھے، مال لوٹنے کے لیے۔ ساتواں اور آخری مسئلہ، جو ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، چاہے دین بیچ کر یا دنیا میں دھوکہ فریب کے ذریعہ، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ برا سودا ہے۔ دھوکہ فریب کرنے والا بھی دین ہی بیچے گا تبھی تو دھوکہ کرے گا۔ رشوت حرام ہے، رشوت لینا دینا، سود حرام ہے، اصلی مال کی قیمت لے کر نقلی مال بیچنا حرام ہے، آپ اپنے لوکل مال کو برانڈڈ کمپنی کو دھوکہ دے کے اس کا اسٹیکر لگا کے بیچے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ سودے بازی تو ہوئی۔ دین کے معاملے میں بھی سنت کے نام پہ بدعت کو پھیلانا، توحید کے نام پہ شرک کو پھیلانا، یعنی سودے بازی جو دین پہ اثر انداز ہو، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والی ہو، یہ حرام ہے۔ کہا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ تو بہت برا سودا ہے، برا بیوپار کر رہے ہیں، علم کو چھپا کر کے یا بغیر علم کے الٹا سیدھا فتویٰ یا سوال کا جواب دے کر کے۔ جو جس درجے کا ہے، حق کو بیان کرنے میں رکا نہیں جائے گا۔ اب ایسا نہیں کہ حکمراں ہے تو دھڑلے سے آپ اس کے خلاف بیان دینے لگے کہ قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، لیکن اس کو آپ سمجھائیے جس بھی انداز میں سمجھا سکے۔ ہم اور آپ تو جمہوری ملکوں میں ہیں، جمہوریت میں تو ان کے خلاف بولنا، الیکشن لڑنا ایک عام سی چیز ہے، لیکن جہاں پر حکمراں ہے، امن و امان قائم ہے، تو اس کی غلطیوں کو، مسلمان حکمراں کی غلطیوں کو برسر عام نہیں بیان کیا جائے گا، بلکہ اس تک اس کی غلطیوں کو پہنچا دیا جائے گا۔ ہاں، عمومی غلطیاں عمومی انداز میں، بھائی یہ شرک حرام ہے، رشوت حرام ہے، اور اسی طرح بے پردگی سے روکا جائے، عمومی غلطیاں آپ بیان کریں گے کسی کی طرف نسبت کیے بغیر، اور خاص غلطیاں خاص نام لے کر کے آپ مجلس میں نصیحت کر کے بیان کریں گے، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت سے کام لیا، اپنے پیغامبروں سے، قاصدین سے آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، یعنی سنت کی پیروی اور پابندی ہر مقام پر کرنی ہے۔ اسلام دین امن ہے، پوری دنیا کو امن و سکون دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہود اور نصارہ کی جو مذموم اور بری صفت بیان کی گئی، اس سے آگاہ رہنے کی اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی تعلیم حاصل کر کے دین کو پھیلانے اور نشر و اشاعت کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کے ساتھ حاضری ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بغیر کیے ہوئے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ انتظار کیجیے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔